بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دائما بزمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ کچھ حقیقتیں کائنات کی ایسی ہیں جو اٹل فیصلہ ہے، ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ موت کا فیصلہ ہے کہ کائنات میں مختلف عقیدے مختلف افکار کے لوگ رہتے ہیں، کہیں پہ ہندو، کہیں پہ کرسچن، کہیں پہ یہودی، کہیں پہ مسلمان، اور شاید کوئی ایسا عقیدہ ہو جس پہ ہم سب متفق ہوں کہ اگر مسلمان اللہ کو مانتے ہیں تو جو لادین لوگ ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، اگر شیعہ امیر المومنین کو پہلا امام مانتے ہیں تو اہل سنت نہیں مانتے، اگر ہم عقیدہ قیامت رکھتے ہیں تو کئی ایسے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جس پہ کسی مذہب کو، کسی مکتب کو، کسی انسان کو کوئی اختلاف نہیں،
یعنی توحید پہ اختلاف ہو سکتا ہے، رسالت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، امامت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کا ایک عقیدہ ایسا ہے جس پہ ہر انسان متفق ہے، اور کہا وہ عقیدہ موت ہے۔ ہندو سے کہیں گے موت کو مانتے ہو کہ نہیں، کہیں گے مانتے ہیں۔ یہودی سے کہو کہ موت کو مانتے ہو کہ نہیں، کہیں گے مانتے ہیں۔ مطلب موت ایک ایسا فیصلہ کہ انسان کو آنی ہی آنی ہے۔ فرق یہ ہے وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم نے بعد میں جانا ہے۔ مثلا ڈیرہ غازی خان سے کسی نے ملتان جانا ہے تو آپ کا بھائی فون کرتا ہے بھائی میں پہنچ گیا ہوں، میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ مطلب ہم سب کا ہدف موت ہے۔ فرق یہ ہے کوئی 10 سال پہلے چلا گیا، کوئی 40 سال پہلے چلا گیا، اور 20 سال بعد میں نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں موت فنا کا نام ہے، لیکن جب مکتب اہل بیت کی فکر کو لیتے ہیں تو موت فنا نہیں، ایک حرکت ہے بقا کی طرف۔ اور خدا نے فطرت انسان میں ایک چیز رکھی کہ ہر انسان عاشق کمال ہے۔ ایک بچہ اسکول میں فیل ہوتا ہے، ایک پاس ہو جاتا ہے، لیکن جو فیل ہوتا ہے اس نے کبھی فیل ہونا چاہا نہیں تھا۔ اس کے بھی اندر ایک عشق ہے کہ میں بھی نمبر 1 آ جاؤں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کمال کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے وجود میں ایک عشق ہے، جسے کہتے ہیں عشق کمال، جسے کہتے ہیں پرفیکشن۔ اور اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے یا اپنے اطراف میں ارد گرد میں چیزوں کو دیکھے تو آٹومیٹیکلی کائنات میں ہر چیز کمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مثلا آپ نے گندم کا دانہ زمین میں ڈالا، یہ دانہ آہستہ آہستہ کمال پکڑتا جاتا ہے، کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے۔ چھوٹا تھا، اس سے شاخہ نکلے گا، شاخیں نکلیں گے، اس سے پھول نکلیں گے، تو یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کمال کی طرف جا رہا ہے۔ کسی شکم مادر میں ایک نطفہ ٹھہرا، یہ ٹھہرنے کے بعد ہی کمال پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مضغہ تھا، علقہ بنا، پورا جسم بن جائے گا، پھر یہاں تک کہ جب دنیا میں آئے گا چھوٹا ہے، پھر یہ کمال پکڑنا کیا کر دے گا؟ شروع کر دے گا۔ تو کائنات میں آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے، کوئی چیز ساکن نہیں ہے، ہر شے میں آپ کو حرکت نظر آتی ہے، اور یہ حرکت نزولی نہیں ہے، یہ حرکت ترقی کی طرف جاتی ہے، کہ ہر شے عروج پکڑتی ہے عالم مادہ میں، اور ایک سطح تک جب عروج پکڑ لیتی ہے پھر اس کا نزول شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کی تشبیہ اس طرح دی ہے کہ جب آپ نے آم کا درخت، اس کا بیج لگایا، آم تیار ہوا، جب آم پک جاتا ہے تو اب اس کی کٹائی کی باری آ جاتی ہے۔ فصل آپ نے لگائی، گندم کی فصل تیار ہو گئی، لال ہو گئی، گولڈن ہو گئی، تو یہ تیاری بتاتی ہے کہ مجھے کاٹو، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ اگر آپ تیار فصل کو نہیں کاٹو گے تو وہ خراب ہو جائے گی، جب خراب ہو گئی تو اسے جلانا پڑے گا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اسے کاٹو گے نہیں تو اگلی فصل کیسے آئے گی؟ مثلاً آپ نے یہ گھر بنایا، بڑی محنت سے بنایا، اب آپ کہو کہ خدایا میں نے مرنا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو یہ گھر تو کم پڑ جائے گا، زمین تو کم پڑ جائے گی۔ تو ایک کانسیپٹ ہے کہ جب چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اب 2 طرح کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آم کا درخت لگایا، آم تیار ہوا، تو 2 طرح کے آم ہیں۔ ایک آم جو بالکل سرخ، بالکل میٹھا اور تیار ہے، اس کے خریدار بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر جتنی اچھی کوالٹی تو لوکل بندے بھی خریدیں گے، ایکسپورٹ والے بھی لیں گے آپ سے۔ آم کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے شہروں میں آم زیادہ ہوتے ہیں۔ مطلب گندم تیار ہو گئی، دانہ اچھا تھا تو خریداروں کی لائن لگ جائے گی، لیکن اگر فصل خراب ہو گئی تو کسان اسے کاٹ کے اگر بیچنے کے لائق نہیں ہو تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے۔ آم اگر گندیدہ ہو جائے اور میٹھا نہ ہو اور اسے کیڑا لگ جائے، تیار تو وہ بھی ہو چکا ہے لیکن کیڑے دار ہو کے تیار ہوا ہے، تو اسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ فرمائے انسان تو بھی جب پک کے تیار ہو جاتا ہے
تجھے بھی برزخ کی منڈی میں پیش کیا جائے گا. ہمارے بھی وہاں خریدار کھڑے ہوں گے. جو اچھے سے تیار ہوا ہے اس کا خریدار پھر علی بنے گا. جو اچھے سے تیار ہوا اس کا خریدار خدا بنے گا. لیکن فرمایا جو گندے ہو کے تیار ہوئے ہیں پھر انہیں جہنم کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو یہ جو پروسیس ہے 60-70 سال کا، یہ پکنے کا پروسیس ہے کہ کون خود کو کتنا تیار کر رہا ہے. کٹنا تو ہم سب نے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اچھے سے پکو تاکہ جب کٹائی ہو تو علی کی طرح کہو کہ فزتو برب الکعبہ. خریدار خدا ہے کہ کائنات میں ہر شے کی قیمت ہے. آپ مائک کو دیکھو گے قیمت ہے، پلاسٹک دیکھو گے قیمت ہے، ٹیشو پیپر دیکھو گے قیمت ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو اس گھر میں لگی ہے اور اس کی قیمت نہیں؟ پردے سے لے کے، لوہے سے لے کے، جالی سے لے کے، سیمنٹ سے لے کے، ٹائل سے لے کے، پنکھے سے لے کے، ہر شے کی قیمت ہے. جب ہر شے کی قیمت ہے تو سوال ہے اس شے کی قیمت اور اس کا خریدار کون ہے؟ انسان ہے. ہم پردہ خریدتے ہیں، ہم مرغیاں خریدتے ہیں، ہم بکریاں خریدتے ہیں، ہم لوہا خریدتے ہیں، ہم اینٹیں خریدتے ہیں، ہم خریدار ہیں. تو اب سوال یہ ہے جو کائنات میں ہر شے خرید رہا ہے اس کا نام ہے انسان. لیکن یہ تو بتاؤ انسان کا خریدار کون؟ میری بھی تو کوئی قیمت لگائے. آپ بولتے مولانا یہ بکری مثلاً 25,000 کی، یہ گائے مثلاً 6 لاکھ کی، یہ پلاٹ مثلاً 2 کروڑ کا. تو سوال یہ ہے کہ انسان بھی ایک مادی مٹیریل ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب اس کے خریدار کا پتہ لگے. کیونکہ خریدار ریٹ لگاتا ہے تب جا کے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو انسانوں کا خریدار کون ہے؟ قرآن کی روح سے پتہ چلا خریدار یا شیطان ہے یا خدا ہے. قیمت کس نے لگانی ہے میری؟ امیر المؤمنین اپنے کلام میں فرماتے ہیں قیمت امرئ ہمتہ. انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے. جتنا ارادہ بلند اتنی قیمت بلند، جتنی ہمت بلند اتنی قیمت بلند. یہ جملہ رسول گرامی کی شاید کلام میں ہے نا کہ ہمتہم بطونہم. ہمت کو سمجھا رہا ہوں. کہا آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں پیٹ بن جائیں. کہ کسی نے کہا مولانا شیخ پورہ کے فلاں روڈ پہ بڑی اچھی کڑھائی بنتی ہے. کسی نے کہا مولانا فلاں شہر 100 کلومیٹر دور ہے وہاں پکوان بڑا اچھا ہے. تو دوستوں کے ساتھ نکلا، ہمت باندھی، پیٹ کے لیے 100 کلومیٹر کا سفر کیا. میں کھانے کا دشمن نہیں، کھانا کھائیں، اچھا کھائیں، لیکن اگر 100 کلومیٹر کڑھائی کے پیچھے جا رہے ہو تو مصلے کے لیے 10 منٹ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمتہم یعنی جتنی ہمتیں پیٹ کے لیے ہوں گی اتنی اللہ کے لیے نہیں ہوں. جتنی ہمتیں دنیا کے لیے جوکھن کرے گا، محنت کرے گا، پسینے بہائے گا، اتنی راہ خدا کے لیے، دین خدا کے لیے نہیں. ابھی تو سستی ہے، ابھی تو تھکاوٹ ہے، ابھی تو یہ ہے، لاکھ بہانے لائے گا. لیکن جہاں مال کی بات ہوئی، جہاں پیسے کی بات ہوئی، جہاں حسن کی بات ہوئی، یہ دوڑا دوڑا آگے بڑھے گا. تو فرما قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمت سے چلتا ہے. آغا جعفر بہت بڑے فیلسوف تھے ایران کے، کہتے ڈنمارک میں کانفرنس ہوئی تو انہوں نے ان کو بھی بلایا اور سوال یہ تھا کہ ہیومن انسان کی قیمت کیا ہے، ارزش کیا ہے. تو ہر مکتب، ہر مذہب کا بندہ آیا، اس نے بتایا کہ انسان کا ارادہ، انسان کی یہ چیزیں، انسان کی یہ ویلیو، انسان کی باڈی، انسان کا مائنڈ، انسان کا برین، باتیں کرتے گئے. جب مکتب علی والے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مختلف لوگ مختلف چیزوں کے پیچھے، کچھ لوگ علوم کے پیچھے، کچھ لوگ مال کے پیچھے، کچھ لوگوں کی زندگی اولاد کے لیے صرف ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کسی عشق میں صرف ہو جاتی ہے. اب مختلف محبتوں میں انسان گرفتار ہے.
لیکن اس نے کہا کہ انسان کو جو بھی ملے اس دنیا میں اس کی انتہا ہے فنا. آپ پیسے کے پیچھے لگے، چلو آپ کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، لیکن سوال یہ جب دنیا سے جاؤ گے تو کروڑوں لے کر جاؤ گے یا خالی ہاتھ جاؤ گے؟ تو پیسے کو فنا. آپ کسی حسین چہرے کے پیچھے لگے، آج حسین ہے کل جھریاں پڑ جائیں گے. ہاں، دنیا کی ایک حسینہ بتاؤ جو ہمیشہ حسین رہی ہو. جوانی دیکھو تو کیا، پھر بڑھاپے کی پکچر دیکھو تو کیا. حسن کو بھی بقا نہیں، مال کو بھی بقا نہیں، دولت کو بھی بقا نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. آپ سیب لے کر آئے 4 دن میں خراب، آم لے کر آئے 6 دن میں خراب. اب فرق ہے آم کی لانگ لائف 6 دن، سیب کی 5 دن، انسان کی 60-70 سال. خراب تو سب نے ہونا ہے. اب ہم بھی مٹیریل ہیں، مادے کی شکلیں الگ الگ ہیں. دیواریں ہیں 2-2 سال کھڑی رہتی ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے بھی پرانا ہو جانا ہے. درخت ہے بڑا تنومند ہوگا، 600 سال 700 سال 500 سال 200 سال 150 سال 70 سال کے بعد یہ بھی خراب ہو جائے گا. اسی طرح انسان ہے، کتنی دیر تک تنومند رہے گا، اس نے بھی فرسودہ ہونا ہے. کہا کیونکہ کائنات میں جسے بھی دیکھ رہے ہو مادے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فنا پذیر ہے. حسین ترین چہرہ ہوگا، جھریاں آئیں گی، مرجھا جائے گا. خوبصورت ترین پھول ہوگا، 4 دن پانی میں رکھو گے تر و تازہ ہوگا، اس کے بعد سوکھ کے مرجھا جائے گا. انسانوں کے چہرے مرجھا جائیں، بلڈنگیں مرجھا جائیں. تو فرمایا اگر دنیا میں ہم عاشق گھر بنے، پلاٹ بنے، مال بنے، دولت بنے، حسن بنے، تو ان کی انتہا کیا بنی؟ فنا. تو کہا پھر انسان کی قیمت بھی فنا بنی. قیمت امرئن ہمتو. تو جس چیز کے لیے زندگی کو صرف کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس کی قیمت لگا، وہ تیری قیمت ہے. صبح سے شام تک جس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کرسی کے پیچھے، کوئی شہرت کہ پیچھے، کوئی مقام کے پیچھے، کہ یہی کرسی تیری قیمت ہے، یہی مال تیری قیمت ہے، جتنی اس کی ویلیو ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، بڑے بڑے فلسوف بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ بتاؤ دنیا میں کسی بھی چیز کے پیچھے لگے، ہمیں اتنا تو یقین ہے کہ ہر شے کو فنا. تو بشر کی قیمت کیا ہوئی؟ فنا. تو کہا میرا یہ کہنا ہے کہ کسی ایسے کا انتخاب کرو جسے فنا نہ ہو. تو جس کا انتخاب کرو گے تیری قیمت بھی وہی بنے گی. اگر بقا کو چنو گے تو تیری قیمت بھی. اور کہا کہ پوری کائنات کو ہم نے دیکھ لیا، اگر کسی کا وجود باقی ہے وہ وحدہ لا شریک کا وجود باقی ہے. کہتے ہیں یہ انہوں نے تقریر کی، کرسی سے نیچے آئے، پورے ہال میں تالیاں بجنا شروع ہو گئیں کہ واقعاً ہمیں بقا کے پیچھے جانا چاہیے، وہی ہماری قیمت بنے. یہ پھر اسٹیج پہ آئے، انہوں نے کہا یہ جو میں نے کہا یہ کلام میرا نہیں، میرے مولا امیر علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. صلوات پڑھے محمد والے فرجہم. ہر انسان نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. قیمت ہم نے اپنی خود لگانی ہے کہ میری قیمت کیا ہے. کربلا کا میدان قیمتوں کو بیان کرتا ہے کہ ابن سعد کی قیمت رے کی حکومت بنی، ابن زیاد کی قیمت کوفے کی ولایت بنی، اور حبیب ابن مظاہر کی قیمت یہ ہے کہ بس حسین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ جو ہے نا کہ جب سعید کو 17 تیر لگے اور کہتے ہیں جب زمین پہ گرنے لگے سر مولا کی گود میں آ پڑا، تو قیمت اپنی بتا رہے ہیں. پہلا سوال یہ کیا مولا ارضیت، کیا مجھ سے راضی ہو؟ کہ بس حسین رضائیت مسکراہٹ ہے. آپ کا باپ آپ سے راضی ہوگا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. آپ کی والدہ آپ سے راضی ہوگی، چہرہ مرجھائے گی نہیں، بیٹے کو دیکھ کے باغ باغ ہوگی، مسکرائے گی. اسی طرح اگر امام راضی ہو امت سے تو امام کے چہرے پہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. بس یہ سوال کر کے اس کی روح پرواز کر کے کہ مولا کیا آپ مجھ سے کیا ہوئے؟ راضی ہوئے. امام نے کہا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تم سے کیا ہوئی؟ راضی ہوئی. مختلف لوگ اپنی قیمتیں لگا رہے ہیں. حبیب کی قیمت، حبیب کے خریدار حسین ابن علی، مسلم ابن اسجا کے خریدار آقا حسین ابن علی.
اور فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی نشانی صفت فرح ہے، یہ خوش رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں۔ مدت شب عاشور مختلف اصحاب امام حسین مثلا یزید ابن سبیت، جناب بریر، جناب مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، کہتی آپس میں بیٹھ کے ماحول وہ بنا شب عاشور کہ سب کے چہروں پہ کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی۔ کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ جناب ہم نے آپ کو اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کہا آج رات نہ مسکراؤں تو کب مسکراؤں، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے۔ جناب نوفل فرماتے ہیں کہ ان کا خیمہ سب سے قریب ترین خیمہ تھا امام حسین کے، بنو ہاشم کے خیموں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں شب عاشور میں نے دیکھا امام حسین، معذرت کے ساتھ شب عاشور کہتے ہیں مجھے کوئی سایہ نظر آیا، ان کی کوشش تھی کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، تو کہتے ہیں میں نے اس سائے کا پیچھا کیا، جب بہت آگے گیا تو مجھے پتہ لگا یہ میرا ہی آقا امام حسین۔ کہتے ہیں جاسوسی کی نیت سے نہیں، دور دور سے نگرانی کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ نہ کر دے اور مولا تک وہ تنہا جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب تھوڑا آگے بڑھا تو مولا کی آواز آئی، نوفل تم ہو؟ میں نے کہا جی مولا۔ کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے؟ کہ مولا حفاظت کی نیت سے۔ تو امام نے کہا ذرا آگے آؤ۔ کہتے ہیں آگے آئے اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھاما اور کہتے ہیں مجھے لے کر آگے چلتے گئے۔ اس رات کہتے ہیں کہ چاند بھی چمک رہا تھا اور اس کی روشنی نے پوری سرزمین کربلا کو گھیرا ہوا تھا۔ کہتے امام حسین نے فرمایا کہ نوفل وہ دو پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا۔ کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مولا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ نوفل میں نے بیعت اپنی اٹھا دی، میں تم سے راضی، اب بھی اگر جانا چاہتے ہو تو ان پہاڑیوں کے پیچھے جاؤ، کوئی نہیں ہے، اور وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ کہتے میں نے کہا آقا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس دشت کربلا میں آپ کو تک و تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ مولا ہم نے تو خیمے میں بیٹھ کے کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا کہ نوفل شاید خیمے میں دوسرے افراد رکے، ان کی وجہ سے آپ بھی رک گئے۔ کبھی کبھی انسان شرمساری کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ میں کیسے چھوڑ کے جاؤں، پر میں آپ دل کھول کے کہہ رہا ہوں اگر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میں نے اپنی بیعت اٹھائی۔ فرماتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا مولا حسین وہ کیسا دوست ہے جو خوشیوں میں ساتھ رہے لیکن مشکلوں میں چھوڑ کے چلا جائے؟ کہ امام نے دعا دی، وہیں سے ہم واپس پلٹے خیام کی طرف۔ کہتے ہیں امام کی نگاہ پڑی در خیمہ پر، ان کی ہمشیرہ کھڑی تھی۔ مجھے کہا نوفل آپ اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں، میں اہل حرم سے مل کے آتا ہوں۔ جناب نوفل کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے جب میں گزر رہا تھا، خیمہ بڑا قریب تھا میرا، چلتے چلتے جب مولا بہن کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوئے میں نے کچھ باتیں سن لیں۔ جیسے امام حسین بہن سے ملے، فرمایا بہن زینب مجھے آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا حسین مجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ فرمایا بہن زینب جیسے خدا نے مجھے اصحاب دیے کسی کو نہیں دیے، آپ مطمئن رہیں کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ جناب نوفل کہتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا تو میرا دل بڑا دکھی ہوا، کہہ رہے زہرا کی بیٹی کو اب بھی ہمارے اوپر یقین نہیں۔ کہتے ہیں سیدھا گیا خیمے میں، حبیب ابن مظاہر بیٹھے تھے۔ حبیب نے کہا نوفل چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا حبیب مت پوچھو، سیدہ کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، اور اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں کل ایسا نہ ہو کہ اصحاب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے جناب حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کیا اور یہ اصحاب جمع ہو کے سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ نبی زادی زہرا کی بیٹی، ہم اصحاب حسین وعدہ دیتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے بدن پہ آنچ بھی نہیں آنے گے، آپ مطمئن رہیں۔ اور کیا وفا کی اصحاب حسین نے میرے عزیز۔
کہ صرف پہلے حملے میں 40 کے قریب اصحاب امام حسین شہید ہوتے ہیں، صرف نماز ابی عبداللہ الحسین کو بچانے کے لیے ایک صحابی 17 تیر اپنے بدن پہ لے لیتا ہے، اور کہتے ہیں کیونکہ بوڑھا تھا اور تیر لگے، خون بدن سے جاری ہوا تو ہاتھوں اور بدن میں راشا طاری ہوا، مڑ کے دیکھا ابھی بھی میرے مولا قیام میں تھے، کہتے اپنے بدن کو مخاطب کیا ہے، بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ یہ قیمت لگائی اصحاب حسین نے۔ اور آج دیکھو خریدار جب کسی کا خدا بن جاتا ہے تو دنیا آج تک بھی اصحاب حسین کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک یزید تھا جو لائق لعنت بنا، اور ایک آقا حسین ہیں۔ کبھی عجیب ہے، علماء فرماتے جب حضرت حجت امام کا ظہور ہوگا تو اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے۔ اس کا مطلب جب ظہور ہوگا تو اس وقت پوری دنیا امام حسین کو جان چکی ہوگی۔ اور آج 40 کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے چینل کہ 25 ملین لوگ صرف سرزمین کربلا پہ جمع ہوتے ہیں اپنے شہید امام کو سلام دینے کی۔ اس کی تفصیل میں کل کی جو مجلس ہے اس میں بھی آؤں گا۔ یہ رہپیمائی، یہ مشی یا یہ پیدل جانا قبر امام حسین کی طرف، یہ ایک طرح کی شیعوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ دنیا دیکھے۔ دنیا ان ہجوموں سے ڈرتی ہے کہ 25 ملین لوگ ایک شہید امام کی قبر کی طرف ایسے بڑھ رہے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں شہید امام، ایسا نہیں کربلا میں امام حسین نے آپ کو بلایا ہو اور آپ نے سنا ہو اور آپ کربلا جا رہے ہیں، نہیں، اربعینیہ ایک شہید امام کی قبر کی طرف 25 ملین لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی دھوپ میں جا رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو نہ دیکھتے ہوئے وہ قبر امام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تصور کریں جب پردے والا امام ظہور کرے گا اور وہ بلاوا دے گا، کتنے ملین لوگوں سے امام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جب تک ظہور ہو یہ شیعوں کی کیا کی جا رہی ہے؟ ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ تاجل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات، ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، وحدت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں ہم بولتے ہیں رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، ذات کیا ہے، جات کیا ہے، لیکن جیسے یہ زائرین کربلا پہنچتے ہیں وہاں رنگ، نسل، ذات، جات ختم ہو جاتی ہے۔ سبھی یہی بولتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے اور ہم حسینی ہیں۔ یہی محبت آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جون کا رنگ کالا ہے، یہ دیکھا کہ جون عاشق حسین ہے۔ کربلا میں ہر مکتب، ہر مذہب کے بندے کو امام حسین نے اپنی ذات کے اندر جذب کیا ہے۔ جناب زہیر عثمانی مکتب شیعہ بنا، مکتب حسین میں آیا۔ جناب وہاب قلبی مسیحی مکتب امام حسین نے جذب کیا اور کربلائی بنایا۔ جناب روم رنگ کا کالا جناب جون اسے جذب کر کے دعا دی کہ خدایا قیامت کے دن ایسا سفید بنانا، ایسا نورانی بنانا کہ دنیا رشک آئے جناب جون پر۔ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، کربلا کے میدان میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، کربلا کے میدان میں خواتین بھی ہیں، کربلا کے میدان میں بچیاں بھی ہیں۔ ہر کسی کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ جمع کیا۔ مطلب کربلائی بننا چاہتے ہو تو ہر معاشرے کا فرد کربلا کے اندر داخل۔ جب یہ اجتماعیت تمہارے اندر آ جائے گی تب امام زمانہ کا ظہور بھی آ جائے گا۔ اور فرمایا موت سے کبھی خوف زدہ نہ ہوا کر، کیونکہ جن کے تصور میں موت فنا ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جن کے تصور میں موت بقا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے جس کے سارے محبوب یہاں ہیں وہ مرنے پہ اداس ہوتا ہے، لیکن جس نے سارے محبوب وہاں بنائے ہیں محبوب کی ملاقات پہ کوئی افسردہ نہیں ہوتا۔ آپ ویسٹرن ورلڈ چلے جائیں، اولڈ ہاؤسز میں جہاں بڈھے بڈھوں کو رکھا ہوا، جیسے جیسے موت قریب آتی ہے چہرے مرجھا جاتے ہیں، آنکھوں میں مایوسی آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے مکتب کے بھی بوڑھے دیکھے، آیت اللہ بہجت، آغا سید علی خامنئی، امام خمینی،
یہ مراجع یا علماء جیسے جیسے بوڑھے ہوتے تھے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی. کسی نے آغا بہجت سے پوچھا آغا جب آپ 60-65 سال کے تھے تو آپ کے چہرے میں بڑا رعب بڑا جلال ہوتا تھا کہ بات کرتے ہوئے ہمیں خوف آتا تھا، لیکن اب آپ جب 80 کو کراس کر گئے ہیں تو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہر دوسرے بندے کو گلے لگاتے ہیں، ہر دوسرے مطلب آپ کا چہرہ دن بدن کھلتا جا رہا ہے. تو فرمانے لگے کیوں کہ میں ملاقات خدا کے قریب ہوتا ہوں. 60-70 حق کا سیدھا راستہ حسینیوں کی زندگی شہید کربلا کا غم نعرہ حیدری. فرمایا کیونکہ 70 سال جس خدا کو سجدے کیے، جس کی محبت میں زندگی گزار، اب اس نور کا جلوہ ہونے والا ہے. تبھی اپنے شیعوں کو امیر نے کہا نا کہ موت تمہارے لیے موت نہیں، علی کی جان کو پروانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. اب زندان کس طرح، کیونکہ شریعت کی باؤنڈریز بہت ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہاں جاؤ یہاں نہیں جاؤ. تو انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے، ایک طرح زندان ہے کیونکہ پابندی ہے. لیکن فرمایا زندان سے موت کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے، محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، امام حسین کی ملاقات کے لیے جاتا ہے. تو اب موت سے محبت تبھی ہوگی جب ہم سارے محبوب وہاں بنائیں. اگر سارے محبوب یہاں بنا دیے تو قطعاً موت سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی. جس کا محبوب حسین بنے، جس کا محبوب امیر المومنین بنے. ایک شہید کی ماں کہتی ہے میں ہر شب جمعہ بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی پوری رات. راتوں کو کراہت ہے قبرستان جانا، کہتے دن کو چلے جاؤ شام کو چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ ہمیں کمپلیٹ کیا جائے گا. تو کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں، ایک اماں سارے کے سارے مولا علی کی محفل ہے کسب علم کرنے جا رہے. تو فوراً کا میرا ڈال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہا کیوں کہ مولا نے حکم دیا ہے جب تک ماں ہے، ماں کو چھوڑ کے میرے پاس ادب. امیر المومنین سکھا. کہتی میں خواب سے اٹھ گئی، اس دن کے بعد شب جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی. میں نے کسی اور دن آ جاؤں گی لیکن اپنے لال کو علی کی محفل سے محروم نہیں کروں گی. تو مرنے کے بعد ملاقات ہے، مرنے کے بعد وہ علوم ہیں، مرنے کے بعد وہ معرفتیں ہیں اس بندے کے لیے جس نے واقعاً زندگی اہل بیت کے فرامین میں گزاری. تبھی میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن جب مجلس حسین میں آؤ تو یہ سمجھا کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے. یہ وقت جو بیت رہا ہے یہ عالم آخرت میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ نہ سمجھو تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے. لمحہ بلمحہ یا نیکی بن رہی ہے یا خیر بن رہا ہے یا شر بن رہا ہے. تبھی فرمایا کہ اگر چاہتے ہو اپنی برائیوں کو مٹاؤ تو خدا نے مٹانے کے لیے وسیلے بھی بنائے، اور حسین سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا. کہ فرمایا ایک قطرہ غم حسین میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی زندگی کے گناہوں کو مٹانے کی طاقت ہے. فرمایا خلوص دل سے میرے بابا کو سلام کیا کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. پوچھا امام زین العابدین سے مولا ان سلاموں کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھتے نا 100 سلام. فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی اسے سلام کرے. کہتے تھے یہ باغی الیاذ باللہ، اسے سلام نہیں کیا جاتا. کہ جب کوئی اپنا ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. جب ایک مومن ملنے آیا تو مولا روتے تھے اور اپنے بابا کی غربت بتاتے تھے. فرمایا میرے بابا کے بدن پہ 800 سے زیادہ زخم تھے. تو یہ مومن کہتا میں گھر گیا اپنی انگشت سے انگلی سے بدن پہ گننا شروع کیا. اگلے دن آیا میں نے کہا مولا آپ نے کہا 800 سے زیادہ زخم تھے، میں نے پورا بدن گنا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 800 سے زیادہ زخم آئے.
امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، بدن پہ اتنی جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کے بدن پہ تھے۔ کہ مولا جب جگہ نہیں تو اتنے زخم کیسے آ گئے؟ تو امام نے فرمایا ربح علی ربح، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا۔ جہاں کسی نے تلوار ماری وہیں پہ ظالم نے نیزہ مارا، جہاں کسی نے نیزہ مارا وہیں پہ کسی اور ظالم نے تیر مارا، اور فرمایا جسے کچھ بھی نہ ملانا اس نے میرے بابا کو پتھر مارنا شروع کیا۔ یہ میرا غریب مولا کہتے ہیں کہ اے عاشق، اے مجلس میں آنے والے، اگر تڑپ ہے میری زیارت میں ثواب کی، صحت اجازت نہیں دے رہی، تنگ دستیاں اجازت نہیں دے رہی کربلا آنے کی، تو فرمایا مقصد زیارت ہے ثواب زیارت۔ مقصد یہ نہیں بندہ گھوم کے، نہیں، ثواب مل جائے، نام اعمال میں زیارت حسین کا بس، اور قبر میں جاؤں یہ ثواب میرے کام آ جائے۔ تو فرمایا اگر میری کربلا نہیں آ سکتے تو کیا ہوا، ہم کریم ہیں، تجھے گھر بیٹھے ثواب عطا کریں گے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر، اللہ تجھے زیارت حسین کا ثواب دے گا۔ کہ مولا جسٹ ایک سلام کرنے سے ثواب مل جائے گا۔ فرمایا جب مجھے سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں اس مظلوم کو، اور ایسے سلام کریں جیسے ان کی بہن زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ۔ فرمایا مومن جب کبھی تیرا دل ہو رونے کا تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ یہ ناہیہ کسی نوح خان کا نوحہ نہیں، کسی ذاکر کے جملے نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخسار پہ، اللہ جانے یہ رخسار کس بچے کے رخسار ہے، جواب میرے مولا نے خود دے دیا۔ میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔
کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ عجیب رسول خدا کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان چہروں پہ جن کے رنگ بدل گئے، 40 سال خون روتے رہے، اپنی 4 سالہ بہن کی غربت پہ گریا کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، خدا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے، کٹی ہوئی گردن کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی کان دیکھو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ آخر میں بچی نے وہ جملہ کہا، زندگی بیویاں زار و قطار رونے لگے، رو کے کہا بابا میرے غریب بابا، او بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ وہ مصیبتیں ہیں جن پہ امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا درد بھرا جملہ ہے، میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ پھر فرمایا میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، ان خشک ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے، جواب میرے مولا نے خود دے دیا۔ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا، رو کے کہتی رہی نہ مار میرے 3 دن کا پیاسا بابا۔ یہ وہ ہوٹ ہے جہاں نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ آخری سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ زینب کی کلائیاں ہے۔ میں نے کہا سیدہ زینب پہ تو بڑے بڑے مصائب آئے، چادر چھنی، نوکے نیزہ سے مارا گیا، پیٹھ پہ تازیان مارے گئے، لیکن امام زمانہ نے کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ فرمایا کیونکہ 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے
سگرت شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زینب بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ عباس کے تو بازو نہیں تھے، سیدہ کے تو بازو سلامت تھے، بازو والا بن بازو کی طرح کیسے گر سکتا ہے؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ بس ایک بڑا فرق تھا، عباس گھوڑے سے گرے، زینب اونٹ کی اونچائی سے گرے۔ جب عباس گرے تو سر حسین کی گودی میں تھا، لیکن زینب کو اٹھانے والا کوئی نہیں، نامحرموں کا مجمع۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ سیدہ زینب کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ مظلومیت جناب سکینہ کا، شہداء کربلا کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کی عادلانہ حکومت کو برپا فرما۔